اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما حجت اللہ فی ارضہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اقبال ماہ مبارک رمضان ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ کر ایک مومن حق کے پاس تشریف لاتا ہے۔ تو یقیناً پروردگار عالم نے، کیونکہ احادیث معصومین سے یہ بات ثابت ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی تمام رحمتوں کو، برکتوں کو، فیوض کو، کرم کو اس ماہ مبارک رمضان میں رکھا ہے۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جو باقی تمام مہینوں کی نسبت قرب الہی کا ایک بہترین سبب بن سکتا ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ ایک جہت جو کہ ایک مغالطے کی صورت میں لوگوں کے سامنے ہے اور لوگوں کے درمیان ہے، اس پر ذرا سی گفتگو ہو اور پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ دیکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ائمہ معصومین نے جو ہمیں اعمال تعلیم فرمائے ہیں، جو دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، جو زیارات ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، جو آداب ہمیں تعلیم فرمائے ہیں، وہ کسی بھی مہینے کے ہوں اور کسی بھی وقت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مکان سے تعلق رکھتے ہوں، ان میں یقیناً ہمارا فائدہ ہے، ہمارا نفع ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ وہ حضرات جو یہ کہتے کہ سرکار ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں، عمل تو وہ کرتے ہیں کہ جن کے اعمال خراب ہوتے ہیں، اور معصومین نے یہ اعمال جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے بیان کیے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر معصومین نے یہ اعمال اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان نہیں کیے تو پھر کس کے لیے بیان کیے؟ کیا معصومین نے یہ اعمال اپنے دشمنوں کے لیے بیان کیے؟ اور اگر دشمنوں کے لیے بیان کیے تو اجمالی طور پر یہ تمام اعمال وہ ہیں کہ جو مغفرت کا سبب بن رہے ہیں، جو رحمت و برکت کا سبب بن رہے ہیں، تو پھر آپ کو لامحالہ صحیح لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ معصومین ان تمام برکتوں اور رحمتوں اور مغفرت کے لیے اپنوں کو نہیں بلکہ غیروں کو بلاوا دے رہے ہیں، غیروں کو دعوت دے رہے ہیں، اور پھر ہمارا ان کے اوپر تبرہ کرنا جو کہ دشمنان اہل بیت ہیں بنتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان تمام اعمال سے تو مغفرت پالیں گے، رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ لہٰذا یہ بات اپنے عقیدے میں انسان باندھ کے رکھے کہ معصومین نے جو بھی اعمال بتائے ہیں، جو بھی وظائف ہمیں بتائے ہیں، جو بھی دعائیں ہمیں بتائی ہیں، جو بھی زیارتیں ہمیں بتائی ہیں، وہ ہمارے بھلے کے لیے بتائی ہیں اور ہمارے لیے بتائی ہیں۔ وہ ایک مومن جس کے دل میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ائمہ طاہرین کی ولایت سانس لیتی ہے، وہ جس کے دل میں دشمنان اہل بیت سے براءت ہے، بھلا اسی کو زیبا ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کے اعمال جو اہل بیت نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں وہ ان کو انجام دیں۔ جیسا کہ اس مہینے کی فضیلت میں رسول خدا کی ایک حدیث ہے اور عجیب و غریب حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون الرمضان السنہ۔ عجیب و غریب حدیث ہے۔ رسول فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ خدا کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا چیز ہے جو خدا نے رکھی ہے، تو وہ اس چیز کی خواہش کرے، وہ اس چیز کو پسند کرے کہ ایک مہینہ نہیں بلکہ سال کے تمام مہینے شہر رمضان ہو جائیں۔ یعنی خدا نے اس مہینے میں وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ فیوض، وہ کرم، اپنی قرب کا وہ سامان لوگوں کو میسر کر دیا کہ اور باقی کسی مہینے میں وہ طاقت نہیں جو ماہ مبارک رمضان میں۔ اسی لیے حدیثوں کے سائے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عمل کو، کوئی بھی عمل آپ انجام دیتے ہیں، وہ اچھا عمل ہو، وہ بہترین عمل ہو، وہ فلاحی عمل ہو، پروردگار عالم اسے دگنا کر کے آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ آپ 1 درہم خدا کی راہ میں اس ماہ مبارک میں خرچ کریں گے، وہ 100 درہم کے مقابلے وہ 100 درہم کے مطابق لکھا جائے گا۔ اسی طرح آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز باقی مہینوں میں پڑھی جانے والی نمازوں سے بہت افضل ہوگی جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جائے۔ اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صوم شہر رمضان جنۃ من النار، کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا جہنم سے، پروردگار کے عذاب سے، پروردگار نے جو جہنم مقرر کی ہے اس سے سپر ہے۔
یعنی اس مہینے میں روزہ رکھنا سپر بنتا ہے کس چیز کے لیے؟ اللہ کی بنائی ہوئی نار کے سامنے سپر بن کے کھڑے ہوتے ہیں اس ماہ کے روزے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے ہی فرض کرنے تھے اور 30 روزے فرض کرنے تھے یا 29 روزے، تو باقی کسی مہینے میں کیوں فرض نہیں کیے گئے؟ شعبان کے مہینے میں خدا نے کیوں یہ روزے فرض نہیں کیے؟ محرم کے مہینے میں خدا نے یہ روزے کیوں نہیں فرض کیے؟ صرف ماہ مبارک رمضان ہی میں کیوں پروردگار نے ان روزوں کو فرض کیا اور واجب کیا؟ دیکھیں، اس کے لیے آسان سی بات یہ کہ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں عمل کرنا باقی تمام مہینوں میں عمل کرنے سے افضل ہے، ٹھیک ہے؟ ایک عام آدمی کوئی بھی عمل، اچھا عمل خدا کی قربت کی نیت سے انجام دیتا ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں وہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ تو پروردگار چاہتا یہ ہے، کیونکہ پروردگار نے اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کا جو سلسلہ رکھا نسبتاً اور کسی مہینے میں نہیں ہے، تو خدا نے چاہا کہ روزہ رکھنا واجب قرار دے اس مہینے میں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ واجبی طور پر اس کی رحمتوں، اس کی برکتوں سے قریب ہو سکیں، اس کے فیوض سے قریب ہو سکیں، اس کی مغفرت سے قریب ہو سکیں۔ اور پھر اس کے بعد عجیب و غریب احادیث ہیں اور خطرناک قسم کی احادیث ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی ان لوگوں کی جو روزہ رکھتے ہیں، جو اس ماہ میں اعمال کو انجام دینا بہترین سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو خطرناک ترین حدیثیں وارد ہوئی ہیں اہل بیت علیہم السلام کے تعلیمات میں، کہ جہاں پر نہ صرف یہ کہ کوئی عمدن روزہ رکھ رہا، اگر عمدن روزہ ترک کر رہا ہے تو روزہ ترک کرنے کا جو گناہ ہے، جو قضا ہے، وہ تو اس کے سر پر ہے، لیکن معصومین کی نگاہ میں وہ شخص جو ماہ مبارک رمضان کے واجب روزوں کو ترک کر دے، کوئی ایک روزہ بھی، تو امام کی نگاہ میں وہ کتنا بڑا مردود اور بدبخت ہے، یہ ایک الگ عذاب ہے۔ نہ صرف یہ کہ قضا اس کے اوپر ہے، بلکہ امام کی نگاہ میں وہ امام اسے بدبخت اور بد نصیب قرار دے رہے ہیں، امام اپنی نگاہ میں اسے بدبخت اور بد نصیب قرار دے رہے ہیں۔ لہٰذا اس باب میں ہمارے پاس جو احادیث ہیں وہ بہت سخت ہیں، یعنی اگر ان تمام حدیث کو خلاصہ کر کے ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں آل محمد نے اس شخص کو جو عمدن روزے کو ترک کرتا ہے اس کے لیے کیا کہا ہے؟ امام نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، الشقی، بدبخت، بد نصیب ہے وہ شخص۔ کون؟ من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم۔ رسول نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اللہ کی مغفرت، اس کے غفران کو اس مہینے میں، بلکہ اس عظیم مہینے میں اپنے اوپر حرام قرار دے گا۔ وہ حرام کیسے قرار دے گا؟ روزہ ترک کر دیا یہ سوچتے ہوئے، کون رکھے آج کا روزہ، چھوڑو روزہ، مولا بخشوا دیں گے۔ یہ جو جملے ہیں، دیکھیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہاں پر تھوڑا اپنے دوستوں کے لیے تھوڑا سا ہارش ہو جاؤں گا اور سخت الفاظ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی ان جملوں سے اپنے عقیدوں پہ ضرب نہ لگائیں، اس لیے کہ ایک مرتبہ وہ شخص جو غفلت میں آ کے روزے کو ترک کر رہا ہے، یا جسے معلوم نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کیا ہے، ماہ مبارک رمضان میں روزوں کو ترک کرنے کی بدبختی کیا ہے، ان چیزوں سے اگر کوئی غفلت میں روزے کو ترک کر رہا ہے تو اس کا عذاب اپنی جگہ، اس کی مصیبت اپنی جگہ، اسے جو گناہ ملے گا، جو اسے قضا کرنی پڑے گی، وہ اپنی جگہ۔ لیکن وہ شخص جو یہ جملہ کہہ رہا ہے، چھوڑو روزے سے کیا ہوتا ہے، کیا رکھا ہے روزے میں، معصوم ہمیں بخشوا دیں گے، ہماری شفاعت ہو جائے گی، یہ جملہ آپ کو لاشعوری طور پر بدعقیدگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس چیز کو حقیر بتا رہے ہیں دنیا کے سامنے، معصوم نے اس چیز کو بہت افضل قرار دیا ہے، معصوم نے اس چیز کی فضیلت لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، معصوم نے اس کا رتبہ بڑھا کر بیان کیا ہے جسے آپ تقصیر کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ لہٰذا مقصر صرف وہ شخص نہیں ہے کہ جو امام کے فضائل میں تقصیر کرتا ہو، بلکہ وہ احادیث جو امام نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی، ہمارے ارتقاء کے لیے ارشاد فرمائی، معنوی ارتقاء کے لیے، روحانی ارتقاء کے لیے، اگر کوئی ان میں بھی تقصیر کرتا ہے تو وہ بھی امام کی نگاہ میں مقصر ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا کہ جو شخص بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اللہ کے غفران کو، اللہ کی مغفرت کو اس عظیم مہینے کے اندر اپنے اوپر حرام قرار دے دے۔
کیسے حرام قرار دے گا وہ ہم آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا اور انہوں نے رسول خدا سے کہ ان الشقی حق الشقی، یہ اس سے زیادہ سخت حدیث ہے جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، ان الشقی حق الشقی من خرج عنہ هذا الشهر ولم یغفر ذنوبہ۔ یہ سخت ترین حدیث ہے۔ امام نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ شقی ہے، امام نے فرمایا ان الشقی حق الشقی، وہ شقی تو ہے بالتحقیق، بے شک وہ شقی بھی ہے اور حقدار ہے کہ اسے شقی کہا جائے، کہ جس سے یہ مہینہ چھوٹ جائے اور اس کے گناہ معاف نہ ہوں، اس کے گناہوں کو معاف نہ کیا جائے۔ یعنی عجیب و غریب۔ اور پھر رسول خدا کی ایک حدیث اور آپ کے سامنے بیان کروں جو اس سے کنیکٹ ہو رہی ہے، اور پھر پتہ چلے گا کہ امام نے کتنا بعید جانا اس بات کو کہ یہ مہینہ کوئی درک کرے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ رسول نے فرمایا فمن لم یغفر لہ فی رمضان ففی ای شہر یغفر لہ، جو شخص ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا وہ کون سا مہینہ ہے جس میں وہ اپنے گناہوں کو بخشوائے گا؟ یہ رسول نے سوال کیا ہے، یہ استفہام ہے، یہاں پر رسول نے سوال کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں کہ یعنی کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ ماہ رمضان جس کے پاس سے گزر جائے، جو ماہ رمضان کو درک کر کے پورا گزار دے اور اپنے گناہوں کو ہی نہ بخشوا سکے۔ لہٰذا یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ معصوم اس مہینے کی جو فضیلت ہمیں بتا رہے ہیں، اس مہینے کا جو درجہ ہمیں بتا رہے ہیں، جو مرتبہ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ مرتبہ باقی مہینوں کے مرتبوں میں بہت عظیم ترین مہینہ ہے، مرتبے کے لحاظ سے، مغفرت کے لحاظ سے، خدا کی رحمتوں برکتوں کے لحاظ سے یہ مہینہ عظیم ترین مہینہ ہے، جس میں پروردگار اپنے تمام بندوں کے اوپر جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان روزوں کو فرض کر رہا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ دیکھیں اسلام نے آپ کے لیے سہولت عطا کی ہے، اسلام نے آپ کے لیے سہولت فراہم کی ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو شریعت نے اس کے حل بتائے ہیں، اس لیے کہ پروردگار کسی بھی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف کو عائد نہیں کرتا ہے۔ اگر ہماری استطاعت روزے کی نہ ہوتی تو آج پروردگار نے ہمیں روزے کا حکم نہیں دیا ہوتا۔ روزے کا حکم اس لیے دیا کہ انسان کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کے لیے پیاسا رہ رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کے لیے بھوکا ہے۔ خلوص کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ماہ مبارک رمضان کے جو روزے ہیں ان کے لیے ایک اہم ترین جملہ ارشاد فرمایا۔ بی بی نے فرمایا فَجَعَلَ اللَّهُ الصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، پروردگار جہاں جناب سیدہ نے تمام احکام کا فلسفہ بیان کیا کہ نماز کو کیوں فرض کیا، روزے کو کیوں قرار دیا، حج کو کیوں قرار دیا، زکوٰۃ کو کیوں قرار دیا، اور پروردگار نے ایمان کو فرض کیوں قرار دیا، وہیں جناب سیدہ نے فرمایا کہ جعل اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، پروردگار نے روزوں کو فرض کیوں قرار دیا؟ اس لیے قرار دیا تاکہ انسان اخلاص میں پختہ ہو سکے، خلوص میں پختہ ہو سکے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ بس آخری بات اور گفتگو کو یہاں تمام کریں گے۔ اس جملے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو کسی کے لیے نہ پیاسا رہ سکتا ہے نہ بھوکا رہ سکتا ہے۔ مثلا آپ مجھ سے آ کر کہیں کہ جناب آپ ہمارے لیے پورے دن پیاسا رہیں، میں منع کر دوں گا کہ بھائی کیوں پیاسا رہوں، میں آپ کے لیے اپنا پانی اور اپنی پیاس کو کیوں ماروں، میں آپ کے لیے اپنی بھوک کیوں ماروں؟ لہٰذا اگر کوئی شخص صبح فجر سے لے کر مغرب تک اپنے رب کے لیے کسی کے لیے بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو وہ اس سے خلوص کی ایک گواہی ہے جو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے کہ پروردگار دنیا میں کسی کے لیے میں نہ بھوکا رہ سکتا ہوں نہ پیاسا رہ سکتا ہوں، لیکن تیری ذات وہ ذات ہے جو اس چیز کی سزاوار ہے کہ تیرے لیے انسان بھوکا بھی رہ سکتا ہے، تیرے لیے انسان پیاسا بھی رہ سکتا ہے۔ اور یہ روزہ کیا ہے؟ خدا کے حکم کی پیروی، معصومین کے حکم کی پیروی، اس کا نام ہے روزہ۔ لہٰذا دعا ہے پروردگار ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے اعمال کو، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں جلد از جلد اپنے وقت کے امام کے دیدار سے مشرف فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔